رمضان کا مقدس مہینہ چل رہا ہے اور اسی رمضان میں ایک خاص چیز، ایک خاص نظام جو ہے زکوٰۃ کا ہوتا ہے۔ زکوٰۃ یعنی ایک ایسی رقم جس سے ضرورت مند جو لوگ ہیں ان کی مدد کی جاتی ہے۔ اور ہم موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ آج موجود ہیں معروف اسلامک اسکالر اور آل انڈیا ملی کونسل کے راشٹریہ کاریکاری ادھیکش مولانا انیس الرحمن قاسمی صاحب۔ مولانا انیس الرحمن قاسمی صاحب، سب سے پہلے صحافت میڈیا کے اس پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے، سواگت ہے۔ پہلا سوال آپ سے یہی ہوگا کہ زکوٰۃ کو لے کر آپ کیا سوچتے ہیں؟ زکوٰۃ جو ہے لوگ رمضان کے مہینے میں ایک بڑی رقم جو ہے زکوٰۃ کے شکل میں نکالی جاتی ہے، لیکن جانکار یہ کہتے ہیں کہ زکوٰۃ کی رقم سے جو کام ہونا چاہیے کہیں نہ کہیں وہ کام ہو نہیں پا رہا ہے، کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے، بہت ہی اچھا سوال ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ میں تمام ہی ناظرین کو، سننے والوں کو رمضان کی مبارکباد دیتا ہوں کہ رمضان جیسا مقدس مہینہ، بابرکت مہینہ ہم سب کو میسر ہوا ہے۔ رہی بات زکوٰۃ کی، تو رمضان کے روزہ ہی کی طرح زکوٰۃ بھی اسلام کا ایک اہم رکن ہے۔ 4 جو بنیادی ارکان ہیں عبادتوں میں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے اور زکوٰۃ ہے۔ تو حج اور زکوٰۃ جو ہے بھی ارکان اسلام میں ہے، جس طرح نماز ہے۔ زکوٰۃ میں 3 طرح کی باتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ زکوٰۃ کا مقصد کیا ہے۔ زکوٰۃ کا جو بنیادی مقصد ہے وہ اللہ نے ایمان والوں پر، جو صاحب مال ہیں، خاص طور پر جو زکوٰۃ دینے کا نصاب رکھتے ہیں۔ نصاب کہتے ہیں مال کی ایک ایسی متعین مقدار کو جو سال بھر اگر کسی کے پاس رہے تو اس میں سے 2.5% اسے نکال کر غریبوں میں دینا، تقسیم کرنا فرض ہوتا ہے۔ جیسے اگر کسی کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا اس کے مطابق رقم ہو، یا اس کے مطابق اس کے تجارت کے مال ہوں، تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ اسی طرح جس کے پاس 7.5 تولہ سونا ہو یا اس کے بقدر مالیت ہو، روپے پیسے ہو، بینک میں ہو یا تجارت میں ہو یا شیئر میں اس نے لگا رکھا ہو، تو ایسا کوئی بھی مال جو اتنی مقدار کسی کے پاس سال بھر باقی رہے خرچ کرنے کے بعد، تو اللہ کا حکم ہے کہ اس میں سے 2.5% زکوٰۃ کی رقم نکال دی جائے اور غریبوں کو دی جائے۔ زکوٰۃ دینے کا مقصد ہے کہ غریبوں کو ان کی ضرورتیں، جو بھی وقتی ضرورت ہے یا دائمی ضرورت ہے، ان ضرورتوں میں ان کی مدد کی جائے۔ زکوٰۃ کا مقصد ہے کہ غریبوں کی کفالت کر دی جائے۔ تو اسی لوگ ابھی طرح یہ کہہ رہے ہیں خاص طور سے رمضان جب شروع ہوتا ہے تو یہ چرچا بھی جو ہے ایک طرح سے اس پر بھی بحث ہونے لگتی ہے کہ زکوٰۃ کی رقم سے نہ صرف یہ کہ ایجوکیشن انسٹیٹیوشن کی مدد کی جاتی ہے، زکوٰۃ کی رقم سے مدرسوں کی مدد ہوتی رہی ہے، مدرسے بنتے بھی رہے ہیں۔ تو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ روزگار کا مواقع بھی جو ہے لوگوں کو ملے، اس سلسلے میں بھی زکوٰۃ کی رقم کا استعمال کیا جائے۔ یعنی جس غریب طبقے کو اگر لوگ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ ایک محلے میں اگر 10 لوگ ایسے ہیں جنہیں زکوٰۃ دیا جا سکتا ہے، جو زکوٰۃ لے سکتے ہیں، تو کیا یہ کوشش نہیں ہونی چاہیے کہ زکوٰۃ کی رقم سے ان 10 لوگوں کو خود کفیل بنا دیا جائے کہ اگلے سال وہ زکوٰۃ نہ لینے والے ہوں بلکہ زکوٰۃ دینے والے بن جائیں؟ مثال کے طور پر کوئی آٹو چلا رہا ہو تو اس کو آٹو خرید کر دے دیا جائے۔ دکان اگر کوئی کرنا چاہے تو اسے کوئی چھوٹا موٹا دکان جو ہے زکوٰۃ کی رقم سے کوشش ہو کہ بنا کر دے دی جائے جس سے وہ اپنی کفالت کر سکے۔ تو لوگوں میں جو ہے یہ بات بھی اکثر رمضان کے مہینے میں چلتی ہے، کیا کہیں گے آپ اس سوال پر؟ دیکھیے، لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرنا، ان کو خود کفیل بنانا، یہ زکوٰۃ کے مقاصد میں ہے۔ تو اگر کسی رکشہ چلانے والے کو رکشہ خرید کر دے دی جائے،
آٹو چلانے والے کو جو غریب ہے آٹو خرید کر دے دی جائے، یا حقیقت میں کوئی دکان کی تجارت کے ذریعے کوئی کھانچا فروش ہو یا دکان پہ دکان چلانا جانتا ہو یا دکان چلانے کی تربیت کر کے اس کو رقم دے دی جائے، کسی چائے والے کی دکان کرا دی جائے، کسی فروٹ والے کی دکان کرا دی جائے، یا چھوٹی یا بڑی ایسی رقم دے کر جس سے اس کی یہ ضرورت پوری ہو جائے اور وہ خود کفیل ہونے کی راہ پر لگ جائے، تو ایسا بھی کیا جانا چاہیے۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ ہمارے یہاں غربت بہت زیادہ ہے، بلکہ آپ کو یاد ہوگا کہ آج سے 20 سال پہلے بہار اقلیتی کمیشن کے ذریعے جو سروے ہوا تھا بہار کے مسلمانوں کی مالی، اقتصادی اور ان کی تعلیمی حالت کے بارے میں، تو اس وقت کی رپورٹ میں یہ کہا گیا تھا کہ 60% سے زیادہ لوگ آج بھی بے گھر ہیں اور غریبی ریکھا سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں بہار کے مسلمان۔ تو ظاہر ہے کہ یہ ایک بہت بڑی تعداد ہے غریبوں کی، اور یہ ان غریبوں لیکن کی کہیں نہ کہیں مختلف سے قسمیں ہیں۔ جی، لیکن کہیں نہ کہیں سے ایسی کوشش ہونی چاہیے کہ حالات جو ہے پھر سدھرنے لگے۔ سوال یہ ہے کہ پیسے زکوٰۃ کے شکل میں لوگ نکال رہے ہیں، اگر اس کا استعمال واقعی میں ایسے لوگوں پر کیا جائے، روزگار کا خاص طور سے مسئلہ حل ہونے لگے، تو ایجوکیشن کا بھی مسئلہ کہیں نہ کہیں حل ہوگا۔ ہم لوگ دیکھیے، یہ مدرسوں تو میں خوش آئند بات ہے کہ پچھلے 25-30 برسوں میں زکوٰۃ دینے والوں کی تعداد بڑھی ہے، ورنہ ہمیں یاد ہے آج سے 40 برس پہلے خود ہمارے شہر پٹنہ میں زکوٰۃ دینے والوں کی تعداد بہت ہی محدود ہوتی تھی، یا تو ان کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتی تھی، اس کے باوجود وہ پوری زکوٰۃ نہیں نکال پاتے تھے۔ لیکن الحمدللہ اب علماء لوگ کی بیدار ہوئے ہیں۔ محنتوں سے، ائمہ کی گفتگو سے یہ شعور مسلمانوں میں بیدار ہوا ہے۔ لیکن میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ آج بھی 50% لوگ، چاہے وہ شہروں میں ہو یا دیہاتوں میں ہو، ایسے ہیں جن کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے لیکن وہ زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ زکوٰۃ کی مختلف قسمیں ہیں، جیسے کھیتوں کی پیداوار میں جو زکوٰۃ ہوتی ہے اسے عشر کہتے ہیں، باغات میں آم ہو یا لیچی ہو یا کوئی بھی پھل ہو، یا کیلے کے کھیتیوں میں جو زکوٰۃ واجب ہوتی ہے اس کو لوگ نہیں دیتے ہیں۔ تو ابھی ہماری کوشش اس بات کے لیے اور تیز ہونے کی ضرورت ہے کہ جتنے لوگوں پر زکوٰۃ فرض ہے وہ زکوٰۃ ادا کریں پوری طور پر۔ پھر مقامی آبادی کے اوپر یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ دیکھیں کہ کیا کوئی یتیم ہے جس کی کفالت کی جائے، کوئی غریب ہے جس کی کفالت کی جائے، چاہے اس کے بچوں کو تعلیم سے جوڑ کر ہو، یا اگر کوئی کاروبار کرنے والا ہے، کوئی غریب آدمی ہے جس کے پاس ملازمت نہیں ہے، جی، تو اس کو کاروبار سے جوڑ کر اس کو خود کفیل بنانے کی کوشش کی جائے۔ ہم نے یہ بات محسوس کی کہ پچھلے 40 برسوں میں مدرسوں سے جو لوگ نکلے، مدرسوں کا نظام زکوٰۃ کے اوپر ہے، تو ملت میں 2 چیز ہوئی۔ ایک تو یہ کہ ان کی تعلیم اور تربیت کا نظام ہوا، ایک طبقہ جو مدرسوں میں گیا وہ کہیں اور پڑھنے نہیں جاتا تھا، وہ پرائمری اسکولوں میں تو پہنچ جاتا تھا، اس سے آگے وہ اپنی غربت کی بنا پر یا معاشرے کی ناہمواری کی بنا پر وہ آگے کی تعلیم حاصل نہیں کر پاتا تھا۔ ہم وہاں وہ زکوٰۃ کی رقم اس میں پڑھنے والے طلبہ کو کی مدد کریں گے اور ان کے کھانے پینے یا ان کی اسکول کی فیس دے سکتے ہیں جو محتاج ہو اور ضرورت مند ہو۔ اس لیے کہ جب ہم تعلیم میں خرچ کریں گے تو اس سے ایک ایسی امت پیدا ہوگی جو مستقبل میں خود کفیل ہوگی، وہ مستقبل میں زکوٰۃ دینے والی بنے گی، زکوٰۃ اس کے آل اولاد تعلیم پائے گی تو زکوٰۃ دے گی۔ آج ہم خود دیکھ رہے ہیں کہ ہزاروں مدرسے کے پڑھے ہوئے علماء ہیں جو یا تو اسکولوں میں بحال ہیں، کالجوں میں ہیں، یونیورسٹیوں میں ہیں،
مدرسہ بورڈ میں ہیں یا انہوں نے تجارت شروع کر دی ہے تو وہ خود اب زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. اور پورے ملک میں آپ دیکھیں گے تو ایسے بڑے بڑے عہدوں پر پہنچنے والے افراد ہیں جو علماء کی اولاد ہیں، جنہوں نے مدرسوں میں تعلیم پائی اور انہوں نے کوشش کی تو ان کے لڑکے مختلف فیلڈ میں گئے. آج جی، ہم کہہ سکتے ہیں پٹنہ شہر میں ایسے بہت سارے امام ہیں جن کے لڑکوں نے میڈیکل کی تعلیم حاصل کر لی، انجینئرنگ کی تعلیم حاصل کر لی. آج وہ سرکاری جاب میں ہے یا مڈل لسٹ میں مختلف جگہوں پر جاب میں ہے تو وہ خود زکوٰۃ دینے والے بن گئے. تو یہ جو سسٹم ہے زکوٰۃ کا، اس کو تمام مصارف میں خرچ کرنے کی ضرورت ہے. یہ جائزہ لینا کہ کہاں ضرورت ہے اس شہر کے اور وہاں کے ذمہ داروں کا کام ہے. علماء کا، زکوٰۃ نکالنے والے جو ہمارے پڑھے لکھے لوگ ہیں، وہ چاہیے ان کو کہ اپنے محلے اور شہر کا سروے کر لیں کہ ہمارے شہر میں کس طرح کے افراد کی ضرورت ہے. یہ تو طے ہے کہ بہار میں ابھی بھی 50% آبادی غریبی ریکھا سے نیچے زندگی گزار رہی ہے. تو ظاہر ہے اتنی بڑی تعداد کو میں ہم زکوٰۃ کی رقم خرچ کریں گے تو ہمیں ترجیح دینی پڑے گی کہ کس مد میں اور جی، کون جی، سا زیادہ ضرورت مند شخص ہے جس کو ہم زکوٰۃ دیں گے، جی، کس کو ہم سرکاری مدد دلوا سکتے ہیں، کس کو ہم عام عطیات کے ذریعے اس کی کفالت کر سکتے ہیں. تو یہ تمام طرح منصوبوں پر ہمیں زکوٰۃ کے مد سے خرچ کرنے کی ضرورت ہے. تو ایک آخری سوال آپ سے یہ ہوگا کہ آپ خود بھی کئی تنظیموں کے سربراہ ہیں، کئی تنظیموں کی ذمہ داری آپ کے پاس ہے، تو آپ لوگوں کی طرف سے جو ہے، تنظیموں کی طرف سے اور آپ لوگوں کی طرف سے زکوٰۃ کو لے کر جو ہے ایک سسٹم جو ہے کس حساب سے آپ لوگ بنانا چاہ رہے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکیں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس کا فائدہ پہنچایا جا سکے؟ دیکھیے، آپ جانتے ہیں کہ زکوٰۃ کا جو سسٹم ہے یہ صرف شہروں پر منحصر نہیں ہے. شہروں میں یقیناً بڑے پیسے والے لوگ رہتے ہیں، لیکن جو مسلم آبادی ہے بہار کی اگر ہم بات کریں تو 80% آبادی ہماری گاؤں دیہات میں رہتی ہے، جہاں زکوٰۃ نکالنے کی ترغیب دینا ضروری ہے. اور یہ کام وہاں کے مدرسے کرتے ہیں، ان کے یہاں جاتے ہیں، ان سے ان کے اموال کی زکوٰۃ نکالنے کی ترغیب دیتے ہیں، ان کو زکوٰۃ وہ نکالتے ہیں. جی، لیکن ابھی یہ سسٹم کہ ہم ایک منظم طور پر گاؤں دیہاتوں میں اور چھوٹے شہروں میں بھی یا بڑے شہروں میں زکوٰۃ کی تنظیم قائم کریں، یہ ابھی تنظیم نہیں بن پائی ہے. اور ہمیں تو اتنا ہم ضرور کہیں گے کہ جو مدرسے کے لوگ ہیں، جہاں مدرسے چلاتے ہیں اور طلباء کا وہ انتظام کرتے ہیں، اور یہ ایک بہت بڑا انتظام ہے. ہم تو جب اس بات پر غور کرتے ہیں تو پوری دنیا میں کا تو ہم نہیں کہہ سکتے ہیں، لیکن اپنے ملک میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ لاکھوں غریب طلباء کے کھانے پینے کا انتظام 2 وقت کا کر کے ان کو تعلیم دینا، یہ صرف اور صرف مدرسے والوں کا کام ہے. ورنہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے وہ لوگ جو بڑی بڑی رقمیں زکوٰۃ کی نکالتے ہیں، وہ اگر چاہتے تو اس طرح کے جدید عصری تعلیم کے ادارے قائم کر کے وہاں غریب طلباء کے مفت رہنے اور کھانے کا انتظام کر کے ان کی تعلیم کو آگے بڑھا سکتے تھے. لیکن نہیں لیکن ہوا یہ ایسا. جی، کیفیت ابھی پیدا کہیں نہیں ہوئی ہے. جی، میں نے پورے ملک میں، ہندوستان میں ابھی یہ سسٹم پہ کسی اسکول کو نہیں دیکھا ہے. ہم چاہیں گے کہ جو بھی اسکول پہلے سے ہیں، اقلیتی اسکول تو ہزاروں ہیں، 1-2 نہیں ہے. خود ہمارے بہار میں جو سرکار سے ایڈ پاتے ہیں وہ اسکول تو 100 سے زیادہ ہیں. اور جو مدرسے ہیں، جو سرکاری مدرسے ہیں، وہ تو 2000 جی، سے زیادہ کی صحیح. تعداد میں ہے. ہوں. تو اس کی ضرورت ہے کہ اس طرح کے ادارے قائم کیے جائیں. اور میں آپ کو بتاؤں جی، کہ میں نے خود ابھی پچھلے 12 سالوں سے چمپارن ضلع میں ساٹھی میں 6-7 ہم نے ایسے کالج قائم کیے ہیں جو
उम्मत के मुसलमानों के लड़के लड़कियों की मुख्तलिफ ज़रूरतें पूरी करते हैं, जैसे बीएड करना, डीएड करना, नर्सिंग का काम करना, डिप्लोमा इंजीनियरिंग के कायम करके लड़कों को देना, या वहाँ लॉ कॉलेज कायम करना, डिग्री कॉलेज कायम करना। तो इस तरह के 50 कोर्सों का हमने इंतजाम कर दिया है। अब हमने एक मदरसा वहाँ कायम किया है, ऐसा मदरसा माहदुस सलाम के नाम से, जिसके निसाब हमने ऐसा बनाया है कि उसमें हमारे लड़के आलमियत की भी डिग्री लेंगे, पढ़ेंगे, और साथ ही वहाँ के हमारे कॉलेज में अगर वो डिप्लोमा इंजीनियरिंग करना चाहें, नर्सिंग करना चाहें, बीएड करना चाहें, डीएड करना चाहें, वो या भी लॉ आसानी से कर करना सकेंगे। चाहें, जी। तो वो भी साथ-साथ कर हुँ, सकते हैं। हुँ। और ये पूरे मुल्क में कहीं आप दूसरा इस तरह का निज़ाम नहीं पाएँगे। जैसे बिल मदरसा बोर्ड जी। है, तो हुँ। मदरसा बोर्ड की सर्टिफिकेट पर लड़का दूसरे कॉलेज में जाकर एडमिशन तो ले सकता है, लेकिन खुद मदरसा बोर्ड के तहत जो मदारिस हैं, उनके यहाँ कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि लड़का उसी कैंपस में रहकर वो लॉ भी कर ले, डीएड भी कर ले, बीएड भी चाहे तो कर ले, नर्सिंग चाहे तो कर ले। इसी तरह केरला को भी मैंने देखा, मैंने गुजरात को, तमिलनाडु को भी देखा, कहीं ये सिस्टम नहीं है जो मैंने ये सिस्टम कायम किया है, और नहीं, ये बहुत ही उम्मत अच्छा। की जी। ज़रूरत की हुँ, तकमील के लिए कायम किया है। हुँ। इससे फ़ायदा ये होगा कि जो भी गरीब लड़के हैं, वो अगर मदरसा में दाखिल हो रहे हैं, तो लॉ भी कर लेंगे। मदरसा तो खुद तालीम ऐसी देता है जो फ़िक़्ह और इस्लामिक लॉ से मुतल्लिक़ होता है। तो ये भी एक बड़ा काम है हुँ। जो मैंने शुरू कर दिया है, और उम्मीद करते हैं कि जिस तरह दारुल देवबंद की या असरी तालीम वाले इस तरह मदरसा बोर्ड से मुंसलिक मदरसों की लोगों ने तखलीद की है, आइंदा मुल्क में इस तरह के इस सिस्टम की भी तखलीद की जाएगी, लेकिन उसके चलिए, लिए बहुत ज़रूरी शुक्रिया। है जी। कि उस तरह हुँ। के इदारे एक ही कैंपस में हों। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। तो आपने देखा, ये थे मौलाना अनीसुर रहमान कासमी साहब, मारूफ इस्लामिक स्कॉलर हैं, और ज़कात के सिलसिले में ज़ाहिर है जिस हिसाब से जिस सिस्टम के तहत काम करने की ज़रूरत है उसमें कमी है, लेकिन फिर भी ये कोशिश की जा रही है कि ज़कात की रकम से समाज में कहीं न कहीं समाज को फ़ायदा पहुँच सके, और जिस मकसद के तहत ज़कात लोग निकालते हैं वो मकसद भी कहीं न कहीं पूरा हो सके। बहरहाल इस प्रोग्राम में इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। शुक्रिया।